بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم لرننگ قرآن کے پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو خیر و عافیت سے رکھے، آمین۔ دوستو، ہماری پوری ٹیم کی طرف سے آپ لوگوں کو ماہ سیام 2020 بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ پاک اس ماہ سیام میں ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق دے، اور اللہ سے دعا ہے کہ جو رحمتیں، جو برکتیں، جو انعامات اس ماہ مقدس میں ایمان والوں کے لیے رکھے گئے ہیں، وہ مالک ہم سب کو عطا فرمائے۔ ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ حدیث پاک میں ماہ رمضان المبارک میں ذکر اللہ کرنے کی کیا فضیلت آئی ہے۔ تو دوستوں، اس سے پہلے ہم تھوڑی سی ماہ رمضان کے فضائل پر نظر ڈالیں گے۔ اس ماہ مقدس کی اہمیت کو خود سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمایا، اور اس کے متعلق فرمایا کہ یہ مبارک اور عظیم مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے، جسے سرکار علیہ الصلاۃ والسلام مبارک فرما رہے ہوں، عظیم فرما رہے ہوں، تو پھر اس کی عظمتوں کا اندازہ کون لگا سکتا ہے۔ بہرحال اس مہینے میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر ہو جاتا ہے۔ دوستوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص جھوٹ اور برے عمل کو نہیں چھوڑتا تو اس کا بھوکا رہنا، پیاسا رہنا کوئی فائدے والا نہیں۔ لہٰذا روزے کی حالت میں یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم نے جھوٹ نہیں بولنا، ہم نے برے کام نہیں کرنے، اور وہ کام کرنے ہیں جن سے اللہ رب العزت خوش ہوتا ہے۔ تو روزے کی حالت میں انسانی جذبات بڑھ جاتے ہیں، تو ہم نے اپنے غصے پر قابو رکھنا ہے، صبر کرنا ہے، میڈیا سے دور رہنا ہے، سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا سے کوشش کریں ماہ رمضان المبارک میں دور ہی رہیں۔ اس ماہ کے اندر خوب عبادت کریں، کثرت کے ساتھ ذکر الہی، قرآن پاک اور دیگر عبادات کا اہتمام کریں۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول انور مدینہ کے تاجور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان روح پرور ہے، رمضان میں ذکر اللہ عز و جل کرنے والے کو بخش دیا جاتا ہے، اور اس مہینے میں اللہ تعالی سے مانگنے والا محروم نہیں رہتا۔ تو دوستوں، ذکر اللہ کرنے کی بے شمار فضائل احادیث میں بیان ہوئے ہیں، اور ماہ رمضان میں تو خاص اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے کہ ذکر اللہ۔ اب ذکر اللہ کیا ہے؟ ہم نماز پڑھتے ہیں تو یہ بھی ذکر اللہ ہے، ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو یہ بھی ذکر اللہ ہے، ہم روزہ رکھتے ہیں تو یہ بھی ذکر اللہ ہے، ہم کسی کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں تو یہ بھی ذکر اللہ ہے، کوئی بھی نیک کام کرتے ہیں تو وہ ذکر اللہ کے ہی زمرے میں آتا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کے ساتھ بیل نوٹیفیکیشن میں آل کو ضرور سلیکٹ کر لیں، تاکہ آپ فیوچر میں اپلوڈ ہونے والی مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ ہماری ویڈیوز کو لائک کرنا بھی نہ بھولے گا، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کومنٹ باکس میں ضرور کریں۔ کومنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔